الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ رحمان کے بندے وہ لوگ بھی ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹی بات نہیں کرتے، اور جب لغو اور بیکار باتوں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے عزت و آبرو اور وقار کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے ان کے رب کے آیات کو ذکر کیا جائے، رب کے آیات کے ذریعے سے جب ان کی نصیحت کی جائے تو اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گر پڑتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات یہ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے بیویوں کی طرف سے ہمارے دل کا چین اور ہمارے اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اے اللہ ہم تمام کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الفرقان ہے، اور ابھی سورۃ الفرقان سے آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر 2، 70 پر 3 اور 70 پر 4 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور ان آیات میں بھی رحمان کے بندوں کی کچھ صفات اور کوالٹی ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 63 سے لے کر کے اب تک جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا گیا، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کیا کیا صفات بیان فرمائی۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان میں اور جو رحمان کے اور جو شیطان کے جو بندے ہیں ان میں دونوں کے اندر فرق ہو جائے، اور دونوں کی کوالٹی کو سامنے رکھ کر کے انسان خود غور و فکر کرے کہ اسے کون سے صفات اپنانے ہیں، کون سے عادات اپنے اندر لانے ہیں، ان کو رحمان کا بندہ بننا ہے یا شیطان کا بندہ بننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رحمان کے بندوں کی کچھ اور صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی کے لیے یا جھوٹی باتوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ زور جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، اس کا مطلب ہوتا ہے کفر، اس کا مطلب ہوتا ہے فسق، یعنی ہر وہ بات جو اسلام کی نافرمانی کے لیے ہو اس کو زور کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے اس بات کی تفسیر بیان کی ہے کہ زور کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی جھوٹی بات، ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کا گناہ یا ہر طرح کی بیکار بات، اس کو زور کہا جاتا ہے۔ اور ولا یشہدون الزور کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں یا جھوٹی بات بولنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیحین یعنی صحیح البخاری کتاب الشہادات اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام نے کہا قلنا یا رسول اللہ، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان کی نافرمانی کی جائے، ان کی حق تلفی کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، آپ ٹیک چھوڑ دیے اور ٹیک چھوڑ کر کے سامنے بیٹھ گئے، اور سامنے بیٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو فرمانے لگے الا وقول الزور الا وشہادت الزور الا وقول الزور الا وشہادت الزور، یعنی دیکھو جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی جھوٹی بات یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس قدر ریپیٹ کرنا شروع کیا، اس قدر تکرار سے کہنا شروع کیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کہنے لگے کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ شریعت کی نظر میں بہت ہی بدترین کام ہے، بہت ہی بدترین کام ہے۔ جھوٹی بات بھی بہت بدترین ہے اور جھوٹی گواہی بھی بہت بدترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جو آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ وصیت کی، یہ حکم دیا کہ جھوٹ سے بچو۔ کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی انسان کو کدھر لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ نہ وہ جھوٹ بات کہتے ہیں، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں،
نہ جھوٹ کہتے ہیں اور نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی باتوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ جھوٹی مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں پر رک کر کے ان کے جھوٹ میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جاتی ہیں۔ کہیں پر بھی ایک مجلس جم جاتی ہے، کسی ایک شخص کے جھوٹ کو لے کر کے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو دوسرے لوگ اس میں بھی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی مجلسوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں اپنے زبان کو، اپنے ایمان کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے آپ کو گندا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں سے کترا کر کے عزت و وقار کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ ایسی جھوٹی مجلسوں کے پاس سے اتفاق سے بھی چلے جاتے ہیں، اولاً تو جاتے ہی نہیں، لیکن اگر وہاں پہ کبھی کسی وجہ سے پہنچ گئے تو بالکل عزت و آبرو کے ساتھ وہاں سے کترا کر کے خاموشی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو زبان ہے یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ یہ زبان انسان کو جنت کے اندر بھی لے جانے والی اور یہ زبان انسان کو جہنم کے اندر بھی لے جانے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو یہ گارنٹی دی اور کہا کہ تم دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ تم زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی لے لو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت کے اندر جائیں گے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے ایک چیز کا نام لیا کہ زبان کے استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور کسی وجہ سے وہ جھوٹی مجلس کے پاس کبھی چلے گئے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بالکل عزت و آبرو کے ساتھ اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، رحمان کے بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، تو اندھے بہرے ہو کر کے اس پر گر نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا رب کیا فرما رہا ہے، رب ان سے کیا چاہ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس اندھے بہروں کی طرح سے کیا ہے بس خلاص، نہیں، بلکہ ان آیات کو غور سے سنتے ہیں، رب ہمارا ہم کو کیا میسج دے رہا ہے، کیا بتلا رہا ہے، کس چیز کی رہنمائی کر رہا ہے، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایمان والے بندوں کے پاس کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کے آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان جو ہے بالکل تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کافر، منافق، فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس قرآن کریم کی آیت سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا ان کے دلوں کے اندر ناپاکی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیات کو سننے کے لیے رحمان کے بندے ہمیشہ بےتاب ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو اندھے بہروں کی طرح سے نہیں سنتے ہیں، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا پیغام دیا ہے، ان کا رب ان سے ان کی زندگی میں کیا چاہتا ہے، اور وہ رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سب سے اخیر صفت ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کل کے آیت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ رب سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے۔ ربنا ہب لنا من ازواج، ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، ازواج یہ زوج کی جمع ہے۔ جس طرح سے شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہوتی ہے، اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی اس کا شوہر زوج ہوتا ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے یا اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے ہمارے لیے دل کا چین اور ہمارے اولاد کی طرف سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب؟ جس طرح سے اے اللہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، اے اللہ ہماری بیوی کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی اس پر چلا، تاکہ جب وہ اس پر چلے تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو. کیونکہ ہمیں یہ اطمینان ہو جائے گا، ہمیں یہ سکون ہو جائے گا کہ کیونکہ ہم تیری فرما برداری کر رہے ہیں، اے اللہ یہ بھی تیری فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ ہم تمام کے تمام جنت کے اندر جائیں گے. لیکن ہم تیری فرما برداری کریں گے، ہماری بیوی، ہمارے بچے اور ہمارے آنے والے نسل اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو میں تو جنت کے اندر جاؤں گا، لیکن میرے اپنے پیارے جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، یہ میرے دل کا سکون نہیں ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند احمد کے اندر جبیر بن نفیر سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ کی آنکھوں نے وہ دیکھا ہے جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے زمانے کو دیکھا، ہم لوگ نہیں دیکھ سکے. کاش جو چیز آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہم بھی دیکھتے، جن چیزوں کا آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہم بھی مشاہدہ کرتے. یعنی کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، اس زمانے کو دیکھتے، اس زمانے کے حالات کو دیکھتے. یہ بات سن کر کے مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. میں نے دل میں سوچا، ان کے والد کہتے ہیں جبیر بن نفیر کے، کہ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، پھر یہ ناراض کیوں ہو گئے؟ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس زمانے میں رب تم کو نہیں چاہتا تھا رکھنا، جس زمانے سے رب نے تم کو دور کیا، تم اس زمانے کو کیوں چاہتے ہو؟ کیا ضروری ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیتے؟ یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ تم آزمائش میں پڑ جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے، کیونکہ بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. تم کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جب سے رب نے تم کو پیدا کیا ہے تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرتے ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بڑا سخت زمانہ تھا. اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کو، بتوں کی عبادت کو سب سے افضل سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ دین حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے باپ بیٹے میں فرق ہو گیا، ماں باپ میں فرق ہو گیا، بھائی بھائی میں فرق ہو گیا، خاندان اور قبیلے میں فرق ہو گیا. باپ اگر ایمان والا ہے تو بیٹا ایمان والا نہیں ہے، بیٹا اگر ایمان والا ہے تو ماں ایمان والی نہیں ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان اللہ نے دے دیا وہ اپنے باپ کو دیکھتے، اپنے بھائی کو دیکھتے، اپنے ماں کو دیکھتے کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا ہے، یہ کفر کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم تو جنت کے اندر جائیں گے لیکن ہمارے اپنے جہنم کے اندر جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے آنے والے نسل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے اولاد کو ہمارے دل کا چین اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ ہم تمام کو متقین کا امام بنا. یعنی ہمارے آنے والی جو نسل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنے والی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والی. یہ صفات ہے جو رحمان کے بندوں کے ہے، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد رحمان کے بندوں کو قیامت کے دن کیا ملے گا اس کا ذکر آنے والے آیات کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رحمان کے بندوں میں ساتھ شامل فرما لے، ہم تمام کو نیکوکار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے اسوے اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر چلنے والا بنائے، ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.